اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دست و دامان آل رسول. منو دست و دامان آل رسول. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے. شہ نشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ و خطباء مساجد، برادران طریقت، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول، وفاداران آل رسول، وابستگان دامان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ آج کی اس حسین خوبصورت بافیض محفل اور مجلس واعظ میں، جشن عید الاعیاد عید میلاد النبی میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کل بروز قیامت نجات کے پروانے جو اہل بیت اطہار کے ہاتھوں سے ہم دیوانوں کو ملے، ان پروانوں میں اس جشن کا بھی نام شامل فرمائے. قابل مبارکباد ہے سرکار شہزاد غوث اعظم سیدی تاجدار اہل سنت قاطع وہابیت و خارجیت شہزاد حضور غوث اعظم حضرت علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کے جمی واپستگان، جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان جلسے کو سجایا ہے، بڑی محنتیں اور مشقتیں کی ہے،
اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا مافیہ کی تمام تر سعادتیں ان کے مقدر میں رکھے اور اہل بیت اطہار کی غلامی ان کی نسلوں میں امام مہدی کی آمد تک منتقل فرماتا رہے۔ یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس سال غلامان رسول نے، میلاد منانے والوں نے، رسول اللہ پر مر مٹنے والوں نے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور غلامی کا دم بھرنے والوں نے، ہم گناہ گاروں نے، ہم وفاداروں نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کا، ہمارے آقا کا 1500 سالہ جشن میلاد منایا ہے۔ یہ بڑی سعادت نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں، ہماری زندگی میں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً 1500 کا یہ عدد اس بات کا بیان ثبوت، دلیل اور علامت ہے کہ 1500 سال سے اللہ اپنے حبیب کی امت میں وفاداروں کو پیدا فرما رہا ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن میلاد ہم ہر سال کرتے آئے ہیں اور صبح قیامت تک ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن میلاد کرتے رہیں گے۔ بزم حاضہ کے تمام ذمہ داران، میرے برادران طریقت، علماء کرام، شہزاد غوث اعظم کے خلفاء یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ وارث خانقاہ موسویہ میرے شہزادے سید شاہ آل احمد قادری الموسوی الجیلانی حسنی پیر طول اللہ العمرہ بالصحہ والعافیہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے شہزاد غوث اعظم کو سنا، مجھے سنا اور ان کو بھی سنا، چونکہ ابھی تعلیم کا بہت زیادہ ان پر بوجھ ہے اور ذمہ داری ہے، لہذا یہ سال یہ تقریر نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ بے چین ہیں حسنی پیر سرکار کا خطاب نایاب سننے کے لیے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعلیم کا جب تکمیلہ ہو جائے گا تو پھر یہ رہیں گے اور آپ کی سماعتیں رہیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالی کا یہ فضل اور کرم ہے کہ شہر نادیڑ وفاداروں کا شہر ہے اور اہل بیت اطہار کے نام پر مر مٹنے اور اپنی جانوں کو نثار اور قربان کرنے والوں کا شہر ہے۔ اور اس شہر میں عشق اہل بیت یوں ہی نہیں آیا، بلکہ رفتہ رفتہ جس طریقے سے یہاں کے اولیاء کاملین نے تمہارے باپ دادا پردادا پوروجوں اجداد کے سینوں میں عشق رسول اور عشق آل رسول کی شمع جلائی ہے، چاہے حضرت مکہ شاہ ولی ہو، چاہے کامل شاہ داد ہو، چاہے قندار میں تشریف فرما بے شمار اولیاء کرام ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، ایک تو یہ کہ توحید کی شمع تمہارے سینوں میں جلائیں اور عشق رسول کی دولت تمہیں سرفراز فرمائیں۔ جتنے آئے سب کامیاب تھے کہ نہیں؟ بولو، جتنے اولیاء، حضرت یتیم شاہ ولی ہیں کہ کامل شاہ داد ہے کہ حضرت مکہ شاہ ولی ہیں، یہ رفتہ رفتہ اپنے اپنے زمانوں میں آئے، حضرت مخدوم سرور آئے، بے شمار اولیاء کاملین آئے اور انہوں نے اپنا مشن چلایا اور آپ کے باپ دادا کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو پیوست فرمایا اور اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ کے دلوں کو دھڑکایا، آپ کی روحوں کو تڑپایا اور آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت سے مالا مال فرمایا۔ یہ سلسلہ اس شہر پر اس لیے چلا کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے اور اس کے اطراف و اکناف کے رہنے والے رسول اللہ اور ان کی آل بیت اطہار کے ساتھ جنت میں جائیں۔ تمام اولیاء اللہ نے اپنے اپنے وقتوں پر کوشش کی، لیکن میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ زمانے کے انداز جب بدلتے جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو انسان کی یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ الانسان کی جو تعریف ہے الجامع العربیہ میں کیا ہے؟ انسان المرکب خطایا و نسیان، انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
ایک تو خطا کرتا ہے اور دوسرا بھول جاتا ہے. ڈیفینیشن انسان کا اگر دیکھیں تو دو چیزوں پر محیط ہے. ایک یہ کہ وہ خطا کا مرکب ہے اور بھول جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. جیسے رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے 30-35 سال کے بعد اہل بیت اطہار کا مقام صحابہ کے بیٹے بھول گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح انسان بھول جاتا ہے، اور جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر اسے سبق یاد دلوانا ضروری ہوتا ہے اور سبق ازبر کروانا ضروری ہوتا ہے. اس سرزمین پر اسلام کو آئے کم و بیش 500 سے زائد سال کا عرصہ گزر گیا. خندار کی تاریخ اس سے زیادہ قدیم ہے. حضرت بابا فرید کے بھانجے خندار کی سرزمین پر 600-650 سال سے آرام فرما ہے. تو جو علاقے قدیم الاسلام ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ علاقے جہاں اسلام نیا نیا آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں اسلام پروان چڑھ جائے، لیکن وہ علاقے جہاں اسلام قدیم ہوتا ہے وہاں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، وہاں کے تیور ہی الگ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیفیات الگ ہوتی ہے، اور ان کی قوت ایمانی کا کوئی اور شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک نسل 2 نسل نہیں، 50 نسل سے وہ اسلام کے دامن سے کرم سے وابستہ رہتے ہیں، اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ان کی رگ و پے میں، ان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے. لیکن انسان چونکہ بھول اور خطا کا مرکب ہے، انسان کو پھر سے سبق یاد دلانا پڑتا ہے. تو جس طرح پچھلے زمانوں میں اولیاء کاملین رسول اللہ کے اشارے غیبی پر، غوث اعظم کے ڈیپیوٹیشن پر اس سرزمین پر تشریف لائے اور لا کر توحید کی مشعل جلائی، شمع رسالت کو تمہارے سینوں میں روشن کیا. اس صدی میں اس سرزمین پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ جب یہ عشق رسول اور آل رسول کی شمع ماند پڑ رہی تھی، غوث اعظم نے اپنے ایک شہزادے کو اس سرزمین پر روانہ فرمایا، اور اس شہزادے کا نام ہے شہزادے غوث اعظم سرکار سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تمہارے دلوں کو ٹٹولا اور جن چیزوں کی تمہارے دل میں کمی تھی ان چیزوں کو پورا فرما کر تمہیں کامل عاشق بنایا ہے. اور یہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد اللہ رب تبارک و تعالی نے یہاں کے خطے کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا. دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے قریب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جنم دینے والی ماں، پیدا کرنے والا باپ، ساتھ زندگی گزارنے والی ایک کمرے میں رہنے والی بیوی، تمہارے سینے پر لوٹنے والی تمہاری اولاد تمہارے اتنے قریب نہیں جتنا اللہ کا حبیب تمہارے قریب ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے قریب فرما دیا ہے، اور اتنا قریب فرمایا ہے کہ جان سے زیادہ بھی عزیز ہے اور جان سے زیادہ بھی قریب ہے. جب حضور قریب ہے، بعید نہیں ہیں، دور نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے قریب کر دیا، تو جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس کا احساس ہونے لگتا ہے. کوئی خوشبو لگا کر آئے، دور سے گزر جائے خوشبو نہیں آتی، لیکن جب قریب آ جائے تو آپ کو احساس ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب ہوائیں دور چلتی ہیں، بھائی پنکھا لگاؤ بولا تو ہوا سے آتا ہے، کیا کریں، گرمی ہو رہی ہے. ہلو تاجو بابا، آپ کو میں نے کہا تھا ایک جھنڈا لگائیے اور ایک پنکھا لگائیے. پنکھا تو نہیں لگایا، دیکھیے گرمی ہو رہی ہے، پنکھا لگانے کا انتظار 10 منٹ ہو گئے آپ کو بول کر. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو جب خوشبو لگا کر آپ کے قریب کوئی پہنچتا ہے اور اگر آپ کو خوشبو پسند ہے تو آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ خوشبو اگر آپ کو پسند ہے، اور خوشبو اسی کو پسند آتی ہے جس کی روح پاک ہوتی ہے۔ خوشبو کس کو پسند آتی ہے؟ جس کی روح پاک ہوتی ہے اور جس کی ناک میں سونگھنے کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے، جس کی ناک کے کیڑے مر گئے ہوں اور جس کا احساس ختم ہو گیا ہو، اس کے پاس مشک اور عنبر بھی لگا کر آ کر بیٹھو یا سڑک پر کی گندگی لگا کر بیٹھو، اس کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے خوشبو بھی برابر ہے، بدبو بھی برابر ہے۔ جس طرح بہرے سے پوچھے کہ کتنی پیاری آواز ہے حضرت کی تو وہ کہے گا مجھے کیا خبر، اندھے سے پوچھے کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں تو اندھا کہے گا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جس کی قوت سونگنے کی ختم ہو جاتی ہے اور احساس کی صلاحیت جس کی معوف ہو جاتی ہے، آپ اس سے اگر پوچھیں، اب کووڈ آیا تھا نہیں آیا تھا، جس سے پوچھو ایک ہی بات بول رہے ہیں، سوپ کھا رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا، سوپ کھا رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا۔ تو کووڈ ایک ایسا مرض تھا جو عارضی طور پر آیا تھا، ٹیمپرری بیسس پہ، پرماننٹ نہیں۔ علاج کرے تو بھاگ گیا، کتنوں کو لے کر گیا، لیکن علاج کرنے کے بعد چلا گیا۔ لیکن جب کووڈ طاری ہو گیا تھا، کورونا، تو ایک مرض کی ایک بھی پہچان تھی کہ ٹیسٹ بڈز ختم ہو گئے تھے، یعنی ذائقہ ختم ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح جب عقیدے کا وائرس آتا ہے، آج کل ہوا میں بہت ہے، آج بھی آیا ہے، پھر بھی آئے گا، پرسوں بھی آئے گا، ترسوں بھی آتے رہے گا، جاتے رہے گا۔ اسی لیے تو سلامت رکھے اللہ کاظمی غلاموں کو کہ وقتاً فوقتاً نادیڑ کے لوگوں کے عقیدے کا ویکسینیشن کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی دے یا نہ دے ویکسینیشن، شہزادے غوث اعظم نے اتنے ویکسینز دیے ہیں تم کو کہ کوئی بدعقیدگی کی وبا تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد نہیں کر سکتی۔ تمہاری نسلوں تک کے لیے یہ ویکسینیشن کافی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہزادے غوث اعظم نے ایسا جام پلایا ہے عشق رسول کا اور آل رسول کا، ادب کا، محبت کا، کہ یہ صبح قیامت تک ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے محسوس کرنے کی اور بیماری طاری ہو جاتی ہے، اور یہ صلاحیت کب ختم ہوتی ہے؟ جب بیماری طاری کیا ہوتی ہے؟ امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے تو بیماری طاری ہو جاتی ہے، اور جب بیماری طاری ہو جاتی ہے تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آج کا سڑا وہابی یہ کہے، بدعقیدہ بد مذہب یہ کہے کہ میں نبی کو اپنے قریب محسوس نہیں کرتا، تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ تو پہلے اپنے ایمان کے لیے ایک ویکسینیشن کا انتظام کرا۔ ہم ہر وقت ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جان سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں منافقین میں نہیں مومنین میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کیفیت کو برقرار رکھو، یہی کیفیت تمہارے کام آنے والی ہے۔ آج میرے اور تمہارے آقا کو اس دنیا میں آئے 1500 سال ہوئے۔ کتنے 1500 سال ہوئے ہیں۔ تو آئیں کچھ دیر ہم اس عنوان پر گفتگو کریں کہ 1500 سال پہلے کیا تھا اور 1500 سال کے بعد کیا ہے۔ 1500 سال کی پہلے کی کیفیات کیا تھی اور 1500 سال کے بعد کی کیفیات کیا ہیں۔ 1500 سال پہلے اندھیرا تھا، 1500 سال گزر گئے ہیں، اجالا ہی اجالا ہے۔ 1500 سال پہلے کفر تھا، 1500 سال گزر جانے کے بعد چپے چپے پر ایمان نظر آ رہا ہے۔ 1500 سال پہلے بت پرستی تھی، بت خانے تھے،
1500 سال گزر گئے ہیں، ہندوستان ہی نہیں دنیا کے چپے چپے پر حیا علی الصلاۃ کی صدائیں دیتی ہوئی مسجدیں نظر آ رہی ہیں۔ 1500 سال پہلے غداری تھی، 1500 سال کے بعد وفاداری ہے۔ 1500 سال پہلے نافرمانی تھی، 1500 سال گزر جانے کے باوجود بھی فرما برداریوں کے سلسلے ہیں۔ 1500 سال پہلے جو کچھ تھا وہ تھا، 1500 سال سے کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ 1500 سال سے کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اسی بابت میں، اسی عنوان سے میرے آقا نے ہم گناہگاروں کی طرف جب توجہ فرمائی تو صحابہ کا مقدس گروہ میرے نبی کے سامنے بیٹھا ہے اور حضور سوال کر رہے، کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ میں نے جو کہا نا، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، جان سے زیادہ ایمان پیارا ہے۔ کیا ہے؟ جان سے زیادہ ایمان، بولو کیا ہے؟ اور اس کو مضبوط رکھنا ہے، اور ایمان کی جان میرے مصطفیٰ کی پہچان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بولو بولو، حضور کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ تو یہ تعلق بالرسول کو مضبوط رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ تعلق بالرسول کو مضبوط رکھنا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کا کچا کچا مجمع بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے ان سے سوال کیا کہ تم میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، توجہ میری امت میں نہیں، بنی آدم میں سب سے زیادہ حسین اور طاقتور ایمان کس کا ہے؟ کیا پوچھا؟ سب سے زیادہ حسین اور جمیل ایمان کس کا ہے کہ جس کے حسن کی رانائیاں ایسی ہوں کہ دیکھنے والے ہش ہش کرتے رہ جائیں۔ ایمان اتنا قوی ہو کہ دیکھنے والا داد دیے بغیر نہ رہ سکے، اور اس کے ایمان کی قوت کا اعتراف کرے بغیر نہ رہ سکے۔ تو جب صحابہ سے حضور نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا۔ کیا کہا؟ فرشتوں کا۔ تو حضور نے پوچھا فرشتوں کا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ معصوم رہتے ہیں، وہ کوئی خطا نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا نہ، ان کا ایمان اتنا حسین نہیں۔ کیا فرمایا؟ ان کا ایمان اتنا حسین، آواز بغیر کرے بھی لا سکتے نا، آواز بغیر کرے بھی لا سکتے، یہ انتظام پہلے کر کے رکھنا بابا۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک۔ حضور ادھر دیکھو یارو، کہ ایئر کولر کی طرف دیکھنے دو، ایک وہ آئے، یہی چھے پریشانی امت کی۔ کربلا میں بھی یہ چیز ہوا، امام حسین تھے، کوئی بھی کیوں بھی نہیں دیکھ رہا، جا رہے تو جانے دو، بول رہے تم لوگ ویسی کر رہے ہیں۔ تو ابھی بولے نا، وہ ہمارے ناظم صاحب کس کے تربیت یافتہ ہے؟ بولو، شہزادے غوث اعظم کے تربیت ہے۔ ایک ایئر کولر آیا تو پوری توجہ ادھر چلے آ رہی، حالانکہ ہر ایک گھر میں رہتا ہوں کوئی۔ اپنی ساری توجہات ذکر رسول کی طرف رکھو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، اہل بیت اطہار کو نگاہوں میں رکھو، کیونکہ اس جلسے کی انفرادی شان یہ ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور عظمت اہل بیت اطہار بھی ہے۔ ہم نے نہ ہمارے جشن میں اہل بیت کو بولا ہے، نہ ہمارے غم میں اہل بیت کو بولا ہے۔ ہماری خوشی بھی اہل بیت کا صدقہ ہے، اور ہمارے غم میں بھی ہمیں اہل بیت ہی کا سہارا ہے، اور وہی سہارا ہمارے لیے کافی تھا، کافی ہے، اور بولیے کافی رہے گا۔ حضور نے کیا پوچھا؟ کس کا ایمان حسین و جمیل ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ حضور نے کہا نہ، اس لیے نہیں کہ وہ تو اللہ کے پاس قریب ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں، اور ان کے اوپر سے سارے حجابات اٹھے ہوئے، وہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انبیاء کرام کا۔ کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ انبیاء کرام کا۔ تو حضور نے فرمایا نہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر صحابہ جھجکتے جھجکتے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہمارا۔ توجہ ہے آپ کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا۔ تو حضور نے فرمایا نہ،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تم تو میرے صحبت یافتہ ہو، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، وحی کا نزول دیکھ رہے ہو، تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے میرا دیدار کر رہے ہو، خاتم النبیین کو دیکھ رہے ہو، سید الاولین والآخرین کو دیکھ رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان کیسا؟ تم نے مجھے دیکھا، اسی لیے تمہارا ایمان قوی بھی ہو گیا، حسین بھی ہو گیا، جمیل بھی ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ تو حضور نے فرمایا میری اس امت کا جس نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے سنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ میری ایک جھلک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کون ہے وہ ہم ہیں۔ بولو کیا ہے؟ اب جن کے ایمان کو رسول اللہ نے حسین اور جمیل کہا ہے، تو اب شیطان کو کس کے ایمان کا پیچھا اٹھانا چاہیے؟ بولیے، ہر وہ حسین شے جسے اللہ نے حسن اور جمال عطا کیا ہے شیطان کو کھٹکتی ہے۔ کس کو؟ شیطان کو کھٹکتی ہے۔ وہ ابن آدم کا اچھا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کو آدم سے دشمنی ہے، اور صبح قیامت تک آدم ذات سے دشمنی کرے گا۔ اب جب تمہارا ایمان قوی ہو گیا تو اس نے ایک نت نئے انداز سے فتنوں کا آغاز کیا۔ اب اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک میلاد پاک مصطفیٰ کی محفل میں ضروری کیوں؟ ایک سوال پیدا، بولیے، ہو سکتا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ تو ذرا توجہ کرو مسلمانوں، کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد، کس کے بعد؟ پردہ فرمانے کے بعد حضور نے ایک ارشاد فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے اور صحیح ستہ کی حدیث مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا آغاز ہوگا۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا کم و بیش 2.5 برس۔ کتنے 2.5 برس اطمینان تھا۔ کیا تھا؟ ترقی تھی، فتوحات تھے، کامیابیاں تھیں، اور مسلمانوں میں بھائی چارہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ کیا تھا بولو؟ رسول اللہ کی ذات کو لے کر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی اپنی زبانیں نہیں کھولی۔ آج جو حضور کے مراتب اور مقامات کی حد مقرر کرنے کی کچھ نادان کوشش کرتے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں ہوا نہیں ہوا، یہ اہل بیت کے دور میں ہوا نہیں ہوا۔ تو شیر و شکر کی طرح محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی طرح یہ آپس میں شیر و شکر کی طرح رہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ تو صحابہ کو پتا تھا کہ حضور جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ہم کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ نے علم کا اگر معاملہ ہو تو باب العلم عطا فرمایا ہے، شجاعت کا معاملہ ہو تو اسد اللہ عطا فرمایا ہے، سب سے بڑا فقیہ بھی عطا کیا ہے، سب سے بڑا محدث بھی عطا کیا ہے، سب سے بڑا شجیع بھی عطا کیا ہے، سب سے بڑا قوی بھی عطا کیا ہے، اور تمام مومنین کا مولا عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار ابو بکر کو بھی پتا ہے کہ علی مومنین کا مولا ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے تو سب سے پہلے مبارکباد دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اے علی، صبح قیامت تک دنیا گواہ رہے کہ آپ کی مولائیت کا اقرار سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے کیا ہے۔ تو یہ دور چلا، محبتوں کے ساتھ چلا۔ آج جو اختلافات ہیں، خانہ جنگیاں ہیں، ایک دوسرے پر رکیک حملے ہیں، اور آج جو مسلمانوں کی 1500 سال کے بعد صورتحال ہے، غزہ کی سرزمین پر
पिछले 3 महीनों में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की शहादतों को अपनी निगाहों के सामने रखो। क्या आपने उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है, या फिर आपके दिल उनके लिए तड़पते नहीं है? तड़पते हैं, तड़पने चाहिए। अगर तड़पते हैं तो आपका ईमान बाकी है, और दिल अगर नहीं तड़पते हैं तो फिर आप अपने ईमान की खबर लीजिए। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों के जवाल पजीर हालात को अपनी निगाहों के सामने रखिए। हर तरफ मुसलमानों पर होने वाला जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, जबर, इस्तिबदाद, ऑपरेशन को अपनी निगाहों के सामने रखिए। पहले तो ये हालत थी कि जो गरीब थे उन्हें मारा जाता था, अब तो उन्होंने वो फर्क भी मिटा दिया है। अब तो जो अमीर है उसे भी मार रहे हैं। अभी हाल में जो कतर में 2 दिन पहले वाकया रूनुमा हुआ, कतर ये समझ रहा था कि हमने $1.4 ट्रिलियन का मुआहिदा किया है अमेरिका से, और अमेरिका हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिका को इजराइल ने कहा, ये मैं नहीं कहता, ये पेंटागन से रिलीज होने वाला स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस से, आप गूगल कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, देख लें। अमेरिका कहता है कि इजराइल ने हमें 12 घंटे पहले बता दिया था कि वो कतर पर हमला करने वाला है। तो इन्होंने $1.4 ट्रिलियन का मुआहिदा कर ये समझने लगे कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। तवज्जो है आपकी? ये समझने लगे कि अमेरिका हमारी हिफाजत करने वाला है। तो इस सूरत हाल को अपनी निगाहों के सामने रखें, और मुसलमानों का जो जवाल है इसको अपनी निगाहों के सामने रखें, और आए वजह तलाश करें कि दुनिया की तकरीबन आधी के करीब आबादी मुसलमानों की है कि नहीं? बोलिए। आधी के करीब मुसलमानों की आबादी है, उसके बावजूद भी मुसलमानों का ये हाल है कि जिस तरफ देखिए मार खा रहे हैं। भाई यहाँ के हालात छोड़ दीजिए, हम बड़े इत्मीनान से, हिंदुस्तान में अल्लाह का करम है, हमें अल्लाह का बड़ा फजल करम हासिल है कि हम रात के 12 बजे भी यहाँ पर बैठ के जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल करते हैं। आप यही काम किसी अरब मुल्क में कर बताइए। हम हिंदुस्तान की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हमारा जो हक है, जो हमको मिला है, उस पर हम अल्लाह रब तबारक व तआला का भी शुक्र अदा, बोलिए, करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी अफराद की होने के बावजूद भी मुसलमान क्या वजह है कि हर तरफ मार खाते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या वजह थी कि सरकार सिद्दीक अकबर के जमाने में मुसलमान फातेह थे? तवज्जो है आपकी? क्या वजह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत ने, दौरे अदल और इंसाफ में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आया था? क्या वजह थी कि हजरत उस्मान जुन्नूरैन के दौर में सारी दुनिया में कुरान मजीद के सहीफों को आम किया गया था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, शुमाल, मशरिक, गर्ब, शर्क, ये सब जगह कुरान मजीद के नुस्खों को पहुंचाया गया था। क्या वजह थी कि वो सुनहरा दौर है? और क्या वजह है कि आज मुसलमान इनेतात पजीर है? खुदा की इज्जत की कसम, मैं तारीख की जिम्मेदारी के साथ आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों ने हैदर कर्रार के दर को छोड़ दिया है, इसीलिए आज बर्बाद हो रहे हैं। बात समझ में नहीं आई तुम लोगों के? अफसोस है तुम लोगों पर, अफसोस है तुम लोगों पर। सर्द मत पड़ो, अपने दिलों को मजबूत रखो, अपने अपने ईमान का सबूत दो। मुझे आज नहीं लग रहा है कि मैं शहजादे गौस आदम के तरबियत याफ्तों में जलसा कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है। तुम्हारे दिल ठंडे पड़ गए हैं। हो सकता है कि दुनिया की दौलत तुम्हारे दिलों में घर कर गई है। अल्लाह रब तबारक व तआला ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मैं वही जोश तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूं कि अगर करबला के मैदान में तुम होते तो जो जोश तुम मुजाहिरा करते, लेकिन आज वो मांद पड़ रहा है। हो सकता है कि वक्त के हालात और की बुनियाद पर तुम्हारे खुलूब मांद पड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम,
ہم تمہارے قلوب میں ایمان کی گرمی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے خون کا آخری خطرہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا دور فتوحات کا دور ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اور اس دور میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس منہج اور طریقے پر اسلامی نظام اور سلطنت کو قائم فرمایا تھا، ان کے مشیر کون تھے؟ بولو، مولا علی مشکل کشا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، 10 سال چند مہینے کا دور خلافت، فتوحات کی ایک ایسی بڑی فہرست حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے رقم کی ہے، درج کی ہے، لیکن جب مولا کائنات شیر خدا کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتے تو کہتے اے علی، عمر کی ساری کامیابیوں کے پیچھے آپ کی حمایت ہے، آپ کی حمایت ہے۔ لولا علی لہلک عمر، اے علی اگر آپ عمر ابن خطاب کی حمایت کے لیے نہ ہوتے تو عمر ابن خطاب ہلاک ہو گیا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ذو النورین کے دور حکومت میں حضرت عثمان نے یہ محسوس کیا کہ ہم تو اہل عرب ہیں، ہم تو اہل عرب ہے، قرآن پڑھ بھی لیں گے، قرآن کے اسرار اور رموز جان بھی لیں گے، لیکن آئے مولا کی در اقدس پر آ کر کہنے لگے اے علی ابن ابی طالب، آپ کو اللہ کے رسول نے نہ صرف مشکل کشا بنایا ہے بلکہ باب العلم بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اے علی، اب یہ امت قرآن کیسے پڑھے گی؟ یہ قرآن اب صرف مشرق وسطی یا عرب کے خطے تک محفوظ نہیں ہے، بھی اس قرآن کو ہندوستان تک بھی پہنچنا ہے، افغانستان تک بھی پہنچنا ہے، یورپ کے کلیساؤں میں بھی پہنچنا ہے، روم کی وادیوں میں بھی جانا ہے، یہ ساری دنیا میں پھیلے گا۔ اے علی، کوئی ایسا اصول مرتب کر دیجئے کہ لوگ قرآن پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ آج قرآن کے نام پر پیسہ کھانے والوں، مدرسے چلانے والوں، یہ میرے علی کا احسان ہے۔ مولا کائنات نے کہا بھائی عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ واہ واہ واہ۔ کیا کہا؟ میرے بھائی عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ باب العلم ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو شیر خدا نے فرمایا کیوں نہ میں ایک ایسا اصول مرتب کر دوں، کیوں نہ میں ایک ایسا اصول مرتب کر دوں جس اصول پر پڑھ کر عرب والا بھی پڑھے تو الحمد کو الحمد ہی پڑھے گا، واہ واہ۔ عجم والا پڑھے تو الحمد کو الحمد ہی پڑھے گا، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں رہے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا علی آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جسے تم صرف نحو کہتے ہو، جسے تم عربی کا گرامر کہتے ہو، یہ علم شیر خدا مولا علی نے امت کو عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جب تک واہ واہ، بہت خوب۔ صحابہ، کون بولو؟ صحابہ علی ابن ابی طالب سے منسلک تھے۔ توجہ، واہ واہ واہ، توجہ، بہت پیارا نقطہ ہے۔ جب تک اسلام پھیلا بھی پھولا بھی، اور اسلام کے پرچم کو مجال نہیں تھی کسی کے سر لگو کر سکے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں اسلام پھیلا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں تاریخ رقم کی، حضرت عثمان کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئی۔ اب جب مولائے کائنات شیر خدا وارث پیمبر مسند خلافت پر جلوگر ہوئے تو لوگوں کے پیٹ پہ درد ہو گیا۔ یہیں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہیں سے اسلام کمزور ہونے لگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور یہیں سے اسلام خانوں میں بڑھتا ہوا نظر آنے لگا۔
مولا کائنات شیر خدا ایک طرف دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، ایک طرف خانہ جنگیاں ہیں، انٹرنل وارز ہے. مولا کائنات کے سامنے صفین بھی ہے، جمل بھی ہے، پھر آنکھوں کے سامنے کربلا کا وہ برپا ہونے والا ابھی معرکہ بھی مولا کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کی. مولا کائنات کی شہادت کے بعد اب تو تقریر میری اب شروع ہو رہی ہے، اب تک تو ابھی تو بیک گراؤنڈ تھا. اللہ واہ واہ واہ. مولا کائنات کے شہادت کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے 6 مہینے. کتنے؟ بے شک بے شک وہ حق ہے. 5ویں خلیفہ ہیں. کون سے؟ امام حسن. بولو کون سے؟ 5ویں. 5ویں خلیفہ ہیں. وہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے اور امام حسن نے دیکھا کہ میرے جد کریم میرے نانا نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال، تو 30 سال کے بعد ایک دن بھی امام حسن نے منصب کو قبول نہیں کیا. بے شک بے شک حق ہے. بلایا، جس نے مانگا اس کو دے دیا. بے شک. اب یہاں توجہ طلب بات ہے، نفس موضوع کی طرف پلٹ کر آئیے. اللہ فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. واہ 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 واہ. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ واہ واہ واہ. کیا ہے بولیے؟ قریب ہے. مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور ان کی جانوں پر میرے نبی کا زیادہ حق ہے. بے شک بے شک. ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جان پر جتنا تمہارا حق ہے اس سے زیادہ حق تمہاری جان پر تمہارے نبی و مولا کا ہے. بے شک بے شک حق ہے. تمہارے نبی اور رسول کا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے بعد 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا آغاز ہوگا. تو مولا کائنات کے پیش نظر بھی اللہ کا یہ ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. قریب ہے. تو مولا کائنات نے کہا یہ مشن قریب کرنے والا میں جاتے جاتے میرے وارث حسن مجتبیٰ کو دے کر جا رہا ہوں. واہ کہا واہ اے واہ. میرے بیٹے، وقت آئے گا، اقتدار بھی تمہارے پاس ہوگا، حکومت بھی تمہارے پاس ہوگی، سلطنت بھی تمہارے پاس ہوگی، نظام بھی تمہارے پاس ہوگا، سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، دولت کا انبار تمہارے پاس ہوگا. لیکن ایک ایسا وقت آئے گا، ایک طرف دولت رہے گی، ایک طرف نبی کی محبت رہے گی. اے میرے بیٹے، دولت کو لات مار دینا، نبی کی محبت کو سینے سے لگا لینا. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. دولت کو لات مار دینا، میرے آقا تمہارے نانا کی محبت کو سینے سے لگا لینا. واہ، اس واہ، لیے واہ. کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی کنٹینیوٹی کو دیکھیے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہ یہ صرف صحابہ کے قریب نہیں ہے، ہر مومن کو. واہ صرف واہ. تابعین کے قریب بہت نہیں ہے، بہترین نقطہ ہے. صرف سبحان تبع اللہ. تابعین کے قریب نہیں ہے، واہ 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 صرف واہ. تبع تابعین کے قریب نہیں ہے، صرف ائمہ فقہ و حدیث و مجتہدین و مشائقین و صالحین و اولیاء و کاملین کے قریب نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے قریب میرے نبی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی قریب ہیں. کیا ہے بولو؟ نبی قریب ہیں، نبی دور نہیں ہے. نبی دور نہیں ہے. تو اس سلسلے نظام کو، یہ جو ہندوستان کی سرزمین پر میرا خواجہ تشریف لے کر آیا، واہ 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 واہ. یہ تم کو نبی سے قریب کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی قرآن کے صحیفے تو آ گئے تھے نا، کیرلا کی سرزمین پر صحابہ کرام کے مقدس قافلے بولیے آ گئے تھے. آ گئے تھے نا، لیکن خواجہ کو آنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ خواجہ چلے اپنے آقا و مولا اپنے نانا جان کے روضے اقدس پر حاضری لگانے کے لیے، اور سنجر والوں کو یہ کہہ کر گئے کہ اب معین الدین نے ہجرت کر لی ہے، ساری زندگی نانا جان کے شہر میں رہے گا. واہ واہ. جس شہر سے میرے دادا حسین ابن علی کو نکالا گیا، معین الدین اب اس شہر کو چھوڑنے والا. حضور کو خبر ہوئی کہ میرا شہزادہ آیا ہے، کچھ دن قیام کیا، حضور تشریف لائے.
اب خواب میں آئے کہ عالم حقیقت میں آئے وہ تو اللہ کا رسول جانے یا میرا معین الدین جانے. تشریف لائے اور لا کر کہا معین الدین کیا بات ہے, بہت دنوں سے یہیں واہ 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 کہیں کا ارادہ نہیں. واہ تو کہا نانا جان اب آ گیا ہوں, اب آپ کا در چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. تو اب ذرا توجہ مسلمانوں, آقا مولا علیہ السلام کو خبر ہے کہ ایک امت کا بہت بڑا حصہ ہندوستان جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں اس میں جنم لینے والا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا تھا ہندوستان کی سرزمین سے مجھے خوشبو آ رہی ہے, سبحان اللہ. وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میں محسوس کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. یہ میلاد کی مجلسیں ہی ہے جو آج 1500 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہندوستان کی سرزمین سے خوشبو کی شکل میں رسول اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے یہ انور رسالت. گارڈن میں ہونے والا جشن میلاد مصطفیٰ, بہت خوب. یہ ہونے والا لنگر, یہ نیاز کا اہتمام, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے چند سکے ہوئے چنے, کچھ نہیں تھے پیسے. آج تو بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے عبدالعلیم سوداگر کو, عبدالعظیم سوداگر قادری کو, تمام کاظمیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تم ایک لنگر کہتے ہو, 10 لنگر کرتے ہیں. آج تو فراوانی ہے, اللہ سب کو, تاج الدین کو, شہباز کو, ان کی پوری گینگ کو جزائے خیر دے. رحمت نگر والوں پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے. یہ آج اپنا سب کچھ لٹا رہے, لیکن وہ دور بھی یاد رکھو کہ ایک نہیں کئی مسلمان بادشاہوں کا دور ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد فرماتے ہیں وہ محدث تھے. کیا تھے؟ محدث. وہ تو کیا تھے, ہندوستان میں پہلا محدث گھرانہ ہے وہ, واہ جس گھرانے کی وجہ سے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے. لوگوں کو متعارف کروانے والا خانوادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. والد بزرگوار کے سامنے چند چنے پڑے ہیں, کہا پیسے کا انتظام نہیں ہے, رسول اللہ کی میلاد کا دن آ گیا ہے. چند چنے منگائے, فاتحہ گزرانی, نیاز کا اہتمام کیا اور اپنے طلباء میں تقسیم کر دیا. اس غم میں سو گئے کہ اے اللہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا کھلانے کے لیے تو یہ غلام اپنے آقا کی میلاد کا اہتمام کرتا. اسی خیال میں سوئے, نصیب جاگ گیا. خواب میں دیکھتے کہ حضور تشریف فرما ہے. یہ کوئی معمولی حوالہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا حوالہ ہے. اور یہ جتنے جماعت والے ہیں یہ بھی مانتے ہیں, جتنے ہمارے جماعت والے بھائی ہیں یہ بھی مانتے ہیں, ان کو بھی خبر ہے, ان کو بھی پتا ہے. وہی چنے جس پر انہوں نے نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کیا تھا حضور کے سامنے پیش کیے گئے. حضور ایک چنا اٹھاتے ہیں, کھاتے ہیں اور مسکرا کر دیکھتے ہیں, کھاتے ہیں اور مسکرا کر دیکھتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, وہیں سے اہل سنت کو صبح قیامت تک یہ عقیدہ مل گیا کہ ہم جو لنگر میلاد کی محفل میں بناتے ہیں فرشتے لے جا کر رسول اللہ کی خدمت پہ اسے پیش کر دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نیاز اور فاتحہ اور یہ لنگر, یہ دیوانگی اور یہ عشق کے خبر آقا کو نہیں, آقا کو نہیں, میرا نبی تو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. واہ واہ واہ. ارے پڑوس میں خبر ہو کہ نہ ہو کہ آج گھر میں نیاز ہوئی ہے, مدینے کے تاجدار کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ. کہ میرے غلام نے میرے نام پر کھانا کھلایا ہے, میری نیاز کا اہتمام کیا ہے اور میری فاتحہ کا اہتمام کیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کیا ہے؟ قریب ہے. قرآن آسمان سے اترا, تمہارے اوپر نہیں اترا. نکتہ دے رہا ہوں, توجہ ہے. ارشاد. میرے نبی کے قلب اقدس پر اترا. کہاں اترا بولو؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر, قلب اقدس پر اترا. جبرائیل لے کر آئے, رسول نے ساری امت کو عطا فرمایا. ابو بکر کو بھی قرآن ملا تو رسول اللہ سے ملا,
عمر کو قرآن ملا تو رسول اللہ سے ملا، جامع قرآن عثمان ذوالنورین کو قرآن ملا تو رسول اللہ سے ملا، شیر خدا باب العلم مولا علی جس نے کہا کہ سارا قرآن بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے اور وہ با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے، اس علی ابن ابی طالب کو بھی قرآن ملا تو رسول اللہ سے ملا۔ بے شک بے شک، کس سے ملا بولو؟ رسول اللہ سے ملا۔ یا علی یا علی، رسول اللہ سے ملا، ملا کہ نہیں ملا؟ بے شک۔ ملا۔ تو قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 666 آیتیں قرآن کی، اس میں ایک آیت میں نے پڑھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کو اللہ نے نبی کے اصحاب کو ڈائریکٹ نہیں دیے، نبی پر نازل کیا، نبی نے عطا کیا۔ جب 6666 آیتیں ایک ساتھ نہیں ملی نہیں ملی۔ اب اس آیت کو پکڑ کر چلو، بڑا لطف آئے گا۔ اب اس آیت کا ایک ہے متن، بے شک۔ کیا ہے متن، کیا ہے متن، متن کیا ہے؟ متن، اس کے الفاظ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب، کیا ہے؟ قریب ہے۔ قریب ہے۔ اب اس کا متن تو تم کو صحیفے میں ملا، میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ واہ 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 واہ، اس کا متن تو تم کو ٹیکسٹ میں ملا، تم کو کتاب میں ملا، پریکٹیکل کیسے ملا؟ واہ 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 واہ۔ اگر رسول اللہ کے جلوہ فرمانے اور پردہ فرمانے کے بعد کسی نے کہا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جسے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں، واہ 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 واہ، لوگوں نے پوچھا کوئی ہے کہ جس کی ساری زندگی قرآن کے 6666 آیتوں کے مطابق ہے اور 6666 آیتوں کے اسرار و رموز کو جو تنہا جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ قرآن کہاں اترا ہے، کہاں اترا ہے، خلوت میں اترا ہے کہ جلوت میں اترا ہے کہ صحرا میں اترا ہے کہ دشت میں اترا ہے کہ پہاڑ میں اترا ہے، کس کیفیت میں اترا ہے، تو ساروں نے کہا نبی کے بعد ایک ہی ذات ہے جس کو اس کا علم ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ واہ 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 واہ، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، حیدر 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 حیدر، سبحان کیونکہ مولا کائنات نے جب سلعونی کہا تو خود نے ارشاد فرمایا واہ کہ واہ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا قرآن کہاں پر اترا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ خلوت میں اترا ہے کہ جلوت میں اترا ہے کہ تنہائی میں اترا ہے کہ صحابہ کی محفل اور مجلس میں اترا ہے کہ دشت میں اترا ہے کہ صحرا میں اترا ہے کہ دن میں اترا ہے کہ رات میں اترا ہے۔ ایک ایک آیت کے بارے میں علی ابن ابی طالب جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6665 آیتوں کو ایک طرف جلوگر رہنے دیں، اس ایک آیت کو پکڑ کر چلیں۔ اب علی کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، قریب ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ مشن امت کو نبی سے قریب کرنے کا اور وہ احساس کو باقی رکھنے کا، توجہ ہے آپ کو، بے شک ارشاد ہو، اس کیفیت کو باقی رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بدعقیدگی کا سیلاب آیا، خارجیت کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، سب بھول گئے، کیفیتیں بولیے ختم ہو گئی، نبی یاد نہیں رہے، نبی کے فرامین یاد نہیں رہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ یاد نہیں رہا، صحابہ کا مقام و مرتبہ یاد نہیں رہا۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے شہزادے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، محض اس لیے قتل کر دیے گئے کیونکہ وہ علی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ، یہ امت کا المیہ ہے۔ تو اب علی کو معلوم ہے، دیکھو علی ظاہر میں بھی علی ہے، باطن میں بھی علی ہے، بے شک بے شک، اور علی پر دوہری ذمہ داری ہے،
صحابہ پر سنگل ذمہ داری ہے تو علی پر دوہری ذمہ داری ہے کہ علی صحابی بھی ہے اور علی مصطفیٰ کا بھائی بھی ہے. سبحان اللہ. علی صحابی بھی ہے اور علی مصطفیٰ کا وارث باطن بھی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, مولا کائنات شیر خدا سے بچ کر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جتنے سلاسل ہیں ایکسپٹ نقشبندیہ, ان سب کا شجرہ پوچھئے. نادیڑ میں سید آل مصطفیٰ قادری پر یہ الزام ہے, یا شہزاد غوث اعظم کے مریدوں پر, کاظمیوں پر یہ الزام ہے کہ یہ علی 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 بہت کرتے ہیں. ہے نہیں یہ؟ بولیے. بے شک بے شک. تو کیوں نہ کریں؟ جو اعتراض کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی کیا کیجئے. واہ 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 واہ. کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو فراموش کر دیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے. بے شک بے شک. ناصبیت کی بلا اور وبا نے آپ کو گھیر لیا ہے. بجال ہے کہ غوث اعظم کے غلاموں کے قریب خارجیت, ناصبیت اور رافضیت کی بلا اور وبا آ سکے. واہ 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 واہ. بہت خوب. نہ ناصبیت ہمارے قریب آ سکتی ہے, نہ رافضیت آ سکتی ہے. ہم رافضیت کے بھی دشمن ہیں اور ناصبیت کے بھی دشمن ہیں, کیونکہ سچے سنی ہم ہی ہیں. بے شک. تم ناصبیت زدہ ہو گئے ہو اور کچھ لوگ رافضیت زدہ ہو گئے ہیں. ہم کل بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے, اور صبح قیامت تک سنیت کی پہچان ہم ہی بنے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بادشاہ سرکار کاظم پاشا, سرکار کاظم پاشا, زندہ باد زندہ باد. جتنے شجرے ہیں حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بلیری رحمت اللہ تعالی علیہ, یقیناً مجدد دین و ملت, بے شک. امام اہل سنت ہے. غوث اعظم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھنے والے کو احمد رضا خان کہتے ہیں. واہ واہ. بے شک. ہم ان کی کل بھی قدر کرتے تھے, آج بھی قدر کرتے ہیں, اور تمہارے بولنے بلانے سے نہیں کریں گے, واہ واہ واہ. تمہارے کہنے کہلانے سے نہیں کریں گے. واہ واہ واہ. تم کہو گے مانو تو نہیں مانیں گے. ہم ان کو مانتے, جانتے, پہچانتے اس لیے ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. واہ واہ واہ. وہ ایسی عظیم البرکت شخصیت ہے, اور غوث اعظم کے منہج پر, ان کے طریقے پر, ان کے سلسلے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک آپ کے سلسلے پر پہرا دینے والے جو کتے جو بغداد میں آپ کے در پر بیٹھے ہیں نا, احمد رضا کو دیکھ کر اس پر رشک کرتے ہیں کہ رہتا ہند میں ہے, نوکری عبد القادر جیلانی کی کر رہا ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ تم بھول گئے. بے شک. تم نے ہم پر الزام لگایا کہ تم علی نبی کے بعد علی علی کیوں کرتے ہو. واہ واہ واہ. دیکھو ہم سنی ہیں, ہم رافضی کی نہ خوشی میں جاتے ہیں نہ جنازے میں جاتے ہیں. واہ واہ ہم واہ. شیخین کے گستاخ کو, بے شک. ابو بکر کے گستاخ کو, عمر کے رضی اللہ عنہما کے گستاخ کو کل بھی کافر مانتے تھے, آج بھی کافر مانتے ہیں. واہ واہ واہ. بے شک بے ہم شک. ام المومنین کے گستاخ کو قابل گردن زدری مانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ہم اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, لیکن پیارے عشق کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں. عشق کے راستے کچھ نرالے ہوتے ہیں, عشق کے طور طریقے کچھ نرالے ہوتے ہیں. اگر نبی کے بعد علی نہیں تو مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرقد پہ جا کر ان سے سوال کرنا کہ اعلیٰ حضرت آپ نے ایسا کیوں کہا, یا الہی فضل فرما مصطفیٰ کے واسطے, واہ 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 واہ. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. حیدر. واہ واہ واہ. بہت خوب نقطہ ہے سرکار, بہت خوب نقطہ ہے. واہ اگر واہ نبی واہ کے واہ. بعد علی نہیں ہے, واہ 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 واہ. ظاہر میں پہلے خلیفہ سرکار صدیق اکبر تھے, ہے, رہیں گے. بے شک. ظاہر میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب تھے, ہے, رہیں گے. نہ ماننے والا کافر ہے. بے شک. ظاہر میں تیسرے خلیفہ واہ واہ. حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان تھے,
ہیں صبح قیامت تک رہیں گے. اور ظاہر میں چوتھے خلیفہ مولا کائنات شیر خدا تھے, ہیں, صبح قیامت تک رہیں گے. ظاہر میں پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی تھے, ہیں اور رہیں گے. آؤ باطنی دنیا کی طرف. باطن میں پہلا خلیفہ علی تھا, علی ہے, علی رہے گا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حق علی, حق علی, حق علی. باطن میں پہلا خلیفہ علی تھا, علی ہے, بولو علی رہے گا. تم کو خیال آنا چاہیے کہ ہر جمعرات کو شجرہ تو علی کا پڑھتے ہو واہ اور سینے میں بغض علی کا پالتے ہو. کیا بات. تمہارا شجرہ تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر تم دل سے علی کے دشمنوں کی محبت کو نہیں نکالو گے. بے شک بے شک. کیونکہ میاں اسلام منافقت کو پسند نہیں کرتا. نہیں کرتا. رسول اللہ نے منافقوں کو اپنی مسجد سے دھکے مار کر نکال دیا ہے, اور منافقوں کی مسجد کو جلانے کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے. تم گھر کی بات کرتے ہو, اللہ نے کہا میرا بھی گھر ہے, اور اگر میرے نبی اور اس کی آل کا کوئی دشمن و گستاخ و منافق اس مسجد میں بھی ہے, میرا گھر ہے تو کیا, اے محبوب اسے آگ لگا دو. کیا بات ہے. بے شک. مسجد زرار بھول گئے, بے شک. مسجد زرار بھول گئے, منافق بیٹھے تھے. اب توجہ مسلمانوں, مولا علی کی محبت کاہے کے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم قادری ہیں. کیا ہے بولو؟ قادری. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اٹھا. کیا شعر ہے آپ پڑھتے نا؟ قادری. قدر عبد القادر قدرت قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کے واسطے ہم قادری ہیں, اور ہم میں چشتی ہیں, بے شک. سہروردی ہیں, رفائی ہیں, اور سب کے شجرے اٹھا کر دیکھو. اعلیٰ حضرت کے شجرے سے میل اس لیے کھاتا ہے, انہوں نے کہا تھا یا الہی رحم فرما, مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے, خدا کے واسطے مشکلیں حل کر, مشکلیں حل کر, مشکلیں حل کر, شہے شہے مشکل کشا کے واسطے, کربلا شہید کربلا کے واسطے. بے شک. نعرہ حیدری. تو اعلیٰ حضرت نے بھی بتا دیا کہ جب شجرے باطن کی بات آئے گی واہ تو واہ واہ. سرکار صدیق اکبر کی چوکٹ پر ان کا بھی سر جھکا تھا, ہمارا بھی سر جھکا ہے. بے شک بے شک. سرکار صدیق اکبر سے اعلیٰ حضرت بھی محبت کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا وہ جز ہے, وہ محسن اسلام رہے ہیں, وہ رسول اللہ کے رفیق رہے ہیں. سرکار عمر ابن خطاب کے احسانات ساری امت مل کر نہیں اتار سکتی, حضرت ذوالنورین کے احسانات ساری امت مل کر نہیں چکا سکتی. لیکن کیا کرے پیارے, باطن میں, واہ 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 واہ. باطن میں اعلیٰ حضرت نے بھی تم کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی کے بعد علی ہے, علی ہے, علی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان. یہ میلاد کا جلسہ ہے پیارے, میلاد کا جلسہ ہے. کون سا جلسہ ہے؟ میلاد. یہ میلاد کا جلسہ. اور یہ میلاد منانے کا طریقہ سکھانے والے کو بھی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. واہ واہ واہ. میں نے اس سے پہلے بہت سال پہلے یہاں کہا تھا کہ سب نے میرے نبی کی میلاد کی خوشی بعد میں منائی. واہ. بھئی 40 سال کے بعد حضور نے کہا انا خاتم النبیین, انا سید الاولین, انا شفیع المذنبین, میں اللہ کا نبی, میں اللہ کا رسول. تو سب کو پتا ہوا کہ 40 سال پہلے جو تولد ہوئے تھے آمینہ کی کوکھ سے وہی ہمارے نبی ہیں. 40 سال پہلے جو جان گئے تھے, واہ واہ واہ. 40 سال پہلے جو مان گئے تھے, واہ واہ. جو بچپن میں قدم قدم پر رسول اللہ کے محافظ بن کر رہے. واہ 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 واہ. ارے یار ایک بات بتاتا ہوں تم کو, ایک سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار, بدکار, سیاکار, عصیاں شعار, ہمیں پتا ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بھئی پوری معرفت نہیں ہے, لیکن ہمیں احساس ضرور ہے رسول اللہ کی آل میں سے اگر کوئی ہمارے قریب سے گزر جائے
یا پھر اعلیٰ حضرت کے واقعے کو پکڑ کر چلیے. پالکی میں ہے امام اہل سنت. واہ واہ توجہ، بہت زبردست بات بتا رہا ہوں، بالکل نہیں، نہ میں نے بولی ہے نہ تم نے سنی ہے. پالکی میں ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آرام فرما، اور ایک سید زادے نے، یہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ایک سید زادے نے دے دیا کاندھا. یکایک اعلیٰ حضرت نے کہا پالکی روکو، اتر گئے. یہ سونگنے کی شمتا، سبحان اللہ. جو بات پہلے ہوئی تھی، واہ واہ سونگنے کی شمتا. واہ اعلیٰ حضرت سونگ گئے. کیوں نہ سونگے؟ کیونکہ سونگنا رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احادیث شریفہ میں آتا ہے. میں کل ہمارے بیٹے کو بول رہا تھا، بابا آپ خوشبو لگا کے آتے ہو، الگ رہتی، میرے کو آپ کی خوشبو سونگنا ہے. تو ایسا نہیں، پھر سرکار مسکرائے، تھوڑا شرم ہے، بابا یہ کیا ہے؟ تو بولا عطر لگائے تو عطر کی آ رہی، میرے کو آپ کی خوشبو سونگنا ہے. تو بولے بابا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا رسول اللہ حسنین کریمین کی خوشبو سونگا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. میں نے کہا جو خوشبو رسول اللہ کے پسینے میں ہے، دنیا کا کوئی پھول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جو خوشبو رسول اللہ کے خون میں ہے، اس کا مقابلہ کون سی خوشبو کرے گی؟ اللہ. نعرے تکبیر. عشق و محبت. عشق و محبت. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. پسینہ. بہت صحابہ حضور کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ تھوڑا دے دیجئے نا. واہ واہ. شادی ہوتی، بیاہ ہوتا، ابھی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث شریفہ میں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. پسینہ لے جاتے، بوتلوں میں بھر دیتے. اور ایک مرتبہ شادی میں لے کر گئے، 7 پشتوں تک رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی. سبحان اللہ. یہ حدیث کی کتابوں میں رکھا ہے. میں کہتا ہوں نادانو، واہ. پسینے کی خوشبو تو یاد رہ گئی، خون کی خوشبو کو بھول گئے. واہ واہ واہ. اور جس خون کی خوشبو کو اعلیٰ حضرت سونگ کر پالکی سے اتر گئے تھے، آج تم اسی خون کے پیاسے بن گئے ہو. اللہ اللہ. وہ کدھر تھے، تم کدھر ہو؟ وہ کہاں تھے، تم کہاں ہو؟ واہ. اللہ. وہ کس منزل پر تھے؟ پالکی روکی، اتر گئے. اور اتر کہا آپ میں سے سید کون؟ آپ میں سے سید کون ہے؟ کون ہے؟ پوچھا کہ سید کون ہے؟ اترے، اور اتر کر اس سید زادے کو بڑے ادب اور احترام سے کہا کہ آپ سید ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں سید ہوں، میں غریب ضرور ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اب میں اس کا کفارہ ادا کروں. ادا کروں گا، اور میرا کفارہ یہ ہوگا کہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے سبحان اور اللہ. میں اس کو کاندھا دے کر آگے لے کر میں جاؤں گا. تو دوستو، یہ ہے سونگنے کی صلاحیت، جس کو زندہ رکھنا ضروری، بولیے ضروری ہے. اب مولائے کائنات، شیر خدا، سبحان اللہ. مشکل کشا، سبحان اللہ. بباطن، بولو بباطن. بباطن پہلے خلیفہ، ہیں بولو ڈرو مت، ہے بباطن پہلے پہلے کیا بول رہا تھا اس سے پہلے میں؟ بول رہا تھا نا، آپ لوگ بھول گئے. کیا چل رہی تھی ساجد؟ بولو. ہاں نہیں، یہ تو چل رہا تھا. ایک پوائنٹ ہے، بھول گئے آپ لوگ. میں یاد دلاؤں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. تھوڑا تجسس رہنے دیجئے، مزہ آئیں گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تھوڑا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ 2 جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر، حضرت قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. واسطے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائیے. تو ان کو معلوم تھا کہ علی کی غلامی میں کیا ملتا ہے. واہ واہ واہ. بھئی اگر قادری ہیں، ہے نا، آپ سب قادری ہیں نا بے شک. بھئی، جتنے اور غوث اعظم جس کا نام لے کر ولیوں کے سلطان بنے، اسے واہ 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 واہ. آپ نے اس ذاتی والا صفات کو فراموش کر دیا. دوستو یاد رکھو، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اہل بیت کو صحابہ پکڑ کر رکھے، توجہ ہے، بے شک. کامیاب تھے. جنگیں 2 قسم کی ہوئی ہیں، یاد رکھیے. ایک
نے جو جنگیں لڑی مد مقابل میں کون تھے؟ کب؟ بولو. لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ جس میں چیلنج کیا گیا رسول کو. واہ واہ. کس کو؟ رسول کو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. چیلنج کیا گیا. اور چیلنج کرنے والے چھوٹے موٹے نہیں تھے, آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے دنیا میں. کون تھے؟ سب سے زیادہ تھے عیسائی. ارے بولو, عیسائی. کون تھے؟ عیسائی. عیسائی تھے. کیا چیلنج کرے؟ یہ مناظرہ ہوا تھا ابھی حال میں, تماشے ہوئے نہیں, سیدوں کے بالمقابل بھی آئے, مناظرے کرے. میرے کو بھی بولے, ہمارے برکاتی صاحب بیٹھے یہاں پہ, بولے حضرت آپ بھی آنا. تو میں بولا بابا, میں ان کو بولا, ڈرتا ہوں نہیں, میں کھلا کھلا بولتا ہوں. میں بولا بابا ہم مناظرے والے نہیں, مباہلے والے ہیں. یہ مناظرے نہیں کرتے, ہم مباہلہ کرتے. آؤ ہمت ہے تو آگ میں کود جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ ہم مباہلے والے ہیں اور اس کی بھی ضرورت نہیں. اب میں نادر کی سرزمین سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینے جا رہا ہوں ارشاد ہو. کہ آج باطل کے مقابلے میں تم جو سرنگوں ہو, ہزیمت کا شکار ہو, پریشانی ہو, ظلم تم پر ہو رہا ہے, ایک فارمولے پہ عمل کر لو. امریکہ بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا, اسرائیل بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. دو قدیم مذاہب کی آبادیاں کیا ہے؟ ایک ہے عیسائی, دوسرے ہے یہودی. یہودی. بولو کیا ہے؟ یہودی اور اب فی الحال دنیا میں سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہ دونوں ہیں. ہیں. کسی مولانا سے, مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے, محدث صاحب سے, فقیہ صاحب سے پوچھئے ان سے مقابلے کی کوئی صورت ہے تو وہ بھولیں گے اللہ ہی مدد کرے یا امام مہدی چاہے. اب سب کی نگاہیں علی کے پوترے پہ ہے. بے شک بے شک. علی سنبھالے تھے, علی سنبھالنے والے, ان کو معلوم ہے ان کے علاوہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اب توجہ طلب یاد یہ ہے کہ ساری دنیا آج پریشان ہے. عیسائی نجران کے آئے رسول اللہ کے پاس. کس کے پاس؟ یہ رسول اللہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کیا چیلنج نبی کو. کس کو کیا؟ نبی کو چاہیے. کہا اگر آپ سچے ہیں تو آئیے مباہلہ کرتے ہیں. اور مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے, حلف اٹھائی جاتی ہے. جو حق پر ہے وہ بچے گا, جو حق پر نہیں ہے وہ برباد ہو جائے, نام و نشان اس کا مل جائے. اب چیلنج ہوا حضور کو, جی بدر میں چیلنج ہوا حضور کو, بے شک. احد میں چیلنج ہوا حضور کو, تبوک میں چیلنج ہوا حضور کو, خندق میں حملہ آور ہوئے سارے الائیڈ فورسز حضور پر, حضور سے لڑنے کے لیے. لیکن اب نجران کے عیسائیوں نے حضور کو چیلنج کیا تو اللہ نے بتایا ایک طریقہ یہ بھی صحیح. اب کیا کہا؟ آئیے. اب حضور نکلے تو اللہ نے فرمایا اے حبیب کدھر؟ تو آقا نے عرض کیا مولا مباہلے کی طرف. تو اللہ نے فرمایا حبیب اکیلے, اے واہ 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 واہ. حبیب اکیلے, یہ پنجتن ضروری نہیں ہے بولتے نا. حضرت بیدم کے شیر پہ پیٹ خراب ہو گیا, 100 سال کے بعد ہوا. 100 سال پہلے سب پڑھتے تھے, اپنے بھی پڑھتے تھے, پڑھائی بھی اب کوئی مولوی کے سامنے, خارجی ناصبی کے سامنے پڑھے تو پیٹ میں درد ہو. یہ بیدم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو ایک صاحب بول رہی ہیں ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے پنجتن کی, یہ سو فرضی باتیں ہیں خلندروں کے. میں بولا خلندروں کے نہیں ہے, یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے. پنجتن قرآن کی ٹرمینالوجی ہے. حضور نکلے تو اللہ نے کہا محبوب اکیلے. تو کہا مولا مباہلہ. چیلنج میرے کو ہے نا, چیلنج میرے کو ہے, اسلام کے خلاف ہے. تو اللہ نے فرمایا نا فخل, تو محبوب کہو نا, تو کہو نا, انداز دیکھو. فخل تعالوا ندو, محبوب کہو نا, ان سے اعلان کرو. فخل تعالوا ندو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ ہم فخل تعالوا ندو ابنا, ہم ہمارے بچوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ. ہم ہماری عورتوں کو لے کر آتے ہیں,
तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। निसा आना है, निसा नहीं है, फकत एक का नहीं है यहाँ पे शेगा, बेशक बेशक जमा का है तवज्जो। बेशक, हक है निसा आना, हक है सरकार। हम हमारी औरतों को ले, औरत नहीं है, औरतों को, बेशक हम हमारी औरतों को लेकर आएंगे, तुम तुम्हारी औरतों को लेकर आओ। हम हमारी जानों को लेकर आएंगे, तुम तुम्हारी जानों को लेकर आओ। और उसके बाद हम क्या करेंगे? मुबाहिला करेंगे, और जो झूठा है अल्लाह की उस पर लानत होगी, वो बर्बाद हो जाएगा। अब हुजूर जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अकेले। तो हुजूर ने कहा अब मौला हुक्म फरमा। तो कहा ए हबीब हसन और हुसैन को साथ ले लो। सुभान अल्लाह। देखो हुजूर अपनी मर्जी से लेकर, वाह वाह अपनी मर्जी से लेकर नहीं गए। इमाम हसन को इमाम, आज जो लोग कहते हैं कि ये नबी के ज़ादे नहीं है, नबी के बेटे नहीं है, कुरान कह रहा है। पंजतन की टर्मिनोलॉजी कोई कलंदरों का तरीका नहीं है, बल्कि कुरान का वतीरा है। अल्लाह ने फरमाया दोनों बेटों को ले लो। तो अल्लाह के रसूल ने ये थोड़ी कहा कि ना कासिम रहे, ना मोहम्मद रहे, ना इब्राहिम रहे। ए अल्लाह मेरे तो बेटे नहीं हैं। हुजूर ने कहा हसन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। इधर इमाम हसन है, इधर इमाम हुसैन है। सीधा हाथ इमाम हसन पर पकड़ लिया, बायां हाथ इमाम हुसैन का पकड़ लिया। उसके बाद कहा निसा आना। अपनी तो अज़वाजे तय्यबात और ताहिरात और मुबारकात भी तो मौजूद। क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक। चमड़े की चोरी आ गई। बैठो भाई, नीचे बैठो। नहीं बैठ आ गई, इसलिए कैसा बैठ सकते? बैठ आई तो कोई बात नहीं, चले जाते। या अल्लाह, चलो वसीम भाई उठा के बाहर फेंक दो उसको। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला किसी के पास सय्यिदना रुमाल, रुमाल है तो रुमाल डाल दो, रुमाल डालो, मोहम्मद हाथ से मत पकड़ो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रुमाल से पकड़ो। रुमाल से पकड़ो बेटा, काटेगी। चलो लेके जाओ बाहर। दुरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तो अल्लाह ने क्या कहा? बेटों को ले लो। तो इमाम हसन इमाम हुसैन को निसाअना। औरतों को। तो हुजूर अगर चाहते तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को भी साथ ले लेते। अज़वाजे तय्यबात व ताहिरात व मुबारकात सब की सब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ए हबीब एक फातिमा काफी है, सुभान एक अल्लाह। फातिमा काफी है। निसा अना की नुमाइंदगी के लिए सिर्फ फातिमा काफी है। तो सैयदा फातिमा को साथ लिया। और उसके बाद अनफुसना, जान का जब मामला आया तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कल्ब की तरफ भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि रफीक को भूला होगा, यार गार को भूला होगा। हजरत उमर की वफादारियों की तरफ भी देखा होगा, बिलाल हबशी की इश्क और मोहब्बत की तरफ भी देखा होगा, हजरत अम्मार की जान निसारियों की तरफ भी नजर की वाह, होगी, वाह, वाह, सलमान की तरफ भी देखा होगा, बूजर की तरफ भी देखा होगा, अबू हुरैरा की तरफ निगाहें गई होगी। लेकिन अल्लाह जानता है अनफुसना, मेरे हबीब की जान कोई है तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली। सब कहते हैं कि मुस्तफा हमारी जान है। अबू बकर का ये नारा है कि नबी हमारी जान है, उमर का ये नारा है कि नबी हमारी जान है, उस्मान का ये नारा है कि नबी हमारी जान है, नबी का ये नारा है कि अली मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब इन सबको ले लिए साथ। मुबाहिला हुआ, मुबाहिला हुआ नहीं नहीं हुआ। नजरान के ईसाइयों को जब खबर हुई कि मुस्तफा अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ में अली है, साथ में हसन है, हुसैन है और फातिमा है, और इन्होंने सुबह कयामत तक, हालांकि मुशरिक है लेकिन सुबह कयामत तक कुरान की टर्मिनोलॉजी को ये समझ गए कि तन्हा मोहम्मद नहीं है, वाह वाह। पंजतन साथ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और देखो इससे पहले रसूलुल्लाह से मुकाबला खंदक में कर चुके ईसाई, तबूक में कर चुके ईसाई मुकाबला, लेकिन इन्होंने क्या कहा? अब वो तो कातिमुन नबीन है तो क्या हुआ? रहमतुल लिल आलमीन भी है। वाह वाह। वो रहमतुल लिल आलमीन, हम जाकर माफी मांग लेंगे तो वो माफ कर भी देंगे। रहमतुल लिल आलमीन का देखो, रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत ने हर चीज को इहाता कर लिया है।
क्या कर लिया है? احاطہ. हर चीज को ढांप कर मेरी रहमत ने रख लिया है। तो मेरा हबीब तो सरापा रहमत है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो ये ईसाइयों ने कहा कि इन पांचों का मुकाबला हम नहीं कर सकते, मैदान छोड़कर بھاگے. भागने में आफियत है। कहा अगर अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद की दुआ पर आमीन कहेंगे तो सुबह कयामत तक रूए जमीन पर ईसा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये ईसाइयों का अकीदा था। वो जानते थे कि ये पांच सामने हो तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा हमेशा पांच को सामने रखते थे, इसीलिए कामयाब थे। तुमने पांच को छोड़ दिया, इसीलिए हर तरफ मार खा रहे हो। نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. दोस्तों, ये पांच तन क्या करने आए थे? उम्मत को नबी से करीब करने आए थे। दुनिया की हवस है, दौलत है, चाहत है, मनसब है, इख्तिदार है, नफ्स है, ये सब है। उन्होंने क्या कहा? ये सब कुर्बान करो, आओ नबी की बात करते हैं, आओ नबी से मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने कभी भी उल्फते पैगंबर के दामन को न छोड़ा, न उम्मत को छोड़ने, बोलो, न उम्मत को छोड़ने दिया। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा, क्या है? जानों से ज्यादा करीब है। क्या है? करीब है। तो अब खाजगा सरकार गरीब नवाज जब मदीने की सरजमीन पर जलवागर हुए तो हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन किधर? तो मोइनुद्दीन ने कहा या रसूलल्लाह अब इधर ही इधर, अब आपके दर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो हुजूर ने फरमाया होगा मोइनुद्दीन, तेरे दादा, मेरे भाई, मेरे जानशीन अली हैदर ने एक जिम्मेदारी ली है कि उम्मत मेरे बाद जब मुझसे मुतनफ्फिर होकर दूर भागेगी तो मेरी मोहब्बत का जाम जो मैंने अली को पिलाया है, जो अली ने हसन को पिलाया है, जो हसन ने हुसैन को पिलाया है, जो हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को पिलाया है, जो ज़ैनुल आबिदीन ने बाकिर को पिलाया है, जो बाकिर ने जाफर को पिलाया है, जो जाफर ने मूसा को पिलाया है, जो मूसा ने काजिम को पिलाया है, काजिम ने अस्करी को पिलाया है, जो सब ने मिलकर अब्दुल कादिर जीलानी को पिलाया है, जो मोइनुद्दीन, वही जाम तुझको जाकर मेरी मोहब्बत का हिंदुस्तान के मुसलमानों को पिलाना है। سبحان اللہ، سبحان اللہ. वही जामे मोहब्बत लेकर सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बोलो, تشریف لائے. तशरीफ लेकर आए और वो अपने मिशन पर डटे रहे। क्या रहे? ڈٹے رہے. बोलो, वो अपने मिशन पर डटे रहे और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह की इताअत, रसूल की मोहब्बत। बोलो क्या था? اللہ کی اطاعت، अल्लाह की اطاعت، इताअत, रसूलुल्लाह की محبت. मोहब्बत। न अल्लाह की इताअत के बीच में कोई आ सका, न रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बीच में कोई आ सका। तो ये मीलाद के जलसे, इसके पीछे का पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? हर साल एतराज हम पर किया जाता है कि ये मीलाद के जलसे काहे के लिए इतना खर्च किया जाता है, काहे के लिए ये जुलूस निकाले जाते हैं, काहे के लिए ये सजावटें की जाती हैं। तो मैंने कहा प्यारे, जिसका ताल्लुक नबी से मजबूत होता है और जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत छुपने से नहीं छुपती। अंग्रेजी का मुहावरा है, लव एंड काफ कैन नॉट बी हिड। दो चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाने से नहीं छुपती। एक है मोहब्बत, दूसरी है खांसी। लव एंड काफ कैन नॉट बी हिड। खांसी रोके तो ठसका लग के मर जाता, खांसी आई तो खांस नहीं पड़ता। तो दो चीजें नहीं छुपती है, और मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। मोहब्बत है محبت کا तो اظہار ہونا मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे सहाबा ने इजहार किया था, जैसे अहले बैत अतहार ने इजहार किया था, जैसे सरकार सिद्दीक अकबर ने इजहार किया था। हुजूर ने पूछा, अबू बकर घर में कुछ छोड़कर आया है? कुछ छोड़कर आया है? तो क्या कहा सरकार सिद्दीक अकबर ने?
یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور جس کے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت ہے وہ دنیا کا مال جانے کے بعد افسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کو کوئی غم۔ اب لاکھوں روپے یہ غریب مسلمان میلاد پر لٹا دیتے، لٹاتے نہیں لٹاتے، لوگ پریشان ہو جاتے، حساب ڈال کے بولتے ہیں واہ 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 25 لاکھ روپے خرچ دیے اللہ۔ بھائی آپ لوگ تو بہت پیچھے ہیں۔ پرسوں میں بابا تاج الدین کی نگری میں تھا، واہ واہ سبحان اللہ۔ امام حسن عسکری کا شہزادہ ہے، ماشاءاللہ، جہاں پر کفر کا گڑھ ہے۔ جیسا میرا خواجہ ہندوستان میں آیا تو اجمیر میں آیا تھا، رجواڑوں میں، تو یہ امام حسن عسکری کا شہزادہ بھی ہندوستان میں آیا تو اس نے ایسے جگہ کو انتخاب کیا جہاں راجے مہاراجے رہتے تھے، جہاں مرٹے رہتے تھے، اور سرکار بابا تاج الدین نے اتنی محبت دی ان لوگوں کو۔ یہ تو صوفیہ کا طریقہ ہے نا، بے شک بے شک، تم تو اپنوں کو نہیں دیتے، ہمارے بزرگوں نے تو پرایوں کو سینوں سے لگایا۔ حق ہے حق ہے۔ آج جو ہندوستان میں نفرتوں کا بازار گرم ہے، کیا تھوڑی آواز بڑھاؤ، اور کہاں گئے انہوں؟ آواز بڑھا، ادھر ہے، بیس کم کرے، کیا کرے؟ آواز ہلو، بڑھا، مائک کا آواز بڑھا۔ کھینچ رہا، آواز کھینچ رہا انہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو نفرتوں کا بازار گرم ہے، اتنی نفرت کیوں مسلمانوں سے؟ یہ میلاد کا پیغام ہے، کیا ہے بولو؟ میلاد کا یہ پیغام۔ سب کے لیے، تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ آج ہم سے اتنی نفرت کیوں؟ پہلے ہم سے اتنی محبت کیوں؟ بھئی 700 سال مسلمانوں نے اس ملک کی باغبانی کی ہے، بے شک آبیاری کی ہے، بے شک، اپنے خون سے، اپنے لہو سے اس کو سینچا ہے۔ 1 لاکھ لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تو آج بھی جا کر دلی کے انڈیا گیٹ پر دیکھو، 60,000 سے زائد ہم مسلمانوں کے نام وہاں پر لکھے ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی قربانیوں میں کبھی بولیے نہیں کی۔ تو پہلے اتنی محبت کیوں تھی، آج اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا، اس لیے کہ ہم یہ ملک چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہے، بھاگنے والوں میں سے، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ ہم کل بھی ہندوستانی تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک ہم فخر کریں گے کہ جس ملک کو خواجہ نے پسند کیا ہے، ہمیں اس ملک سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ تم چاہے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ہم کل بھی ہندوستان سے محبت کرتے تھے، آج بھی ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک ہماری نسلیں یہیں پر رہیں گی۔ ہم میدان چھوڑ کے جانے والوں میں سے ہے نہیں، علی والے میدان چھوڑ کر نہیں جاتے، نہیں بھاگتے، بولو بھاگتے ہیں، نہیں بھاگتے۔ جان قربان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اس ملک کو جب ضرورت پڑی تھی انگریزوں کے شکنجے سے بچانے کی، تو سب سے بڑی قربانیاں ہم مسلمانوں نے دی تھی۔ اور پھر یاد رکھو، پھر کبھی آفت آئے گی تو مسلمان کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو آپس میں نفرت کرتے ہیں وہ وطن سے کیا محبت کریں گے؟ توجہ، واہ کیا پوائنٹ کی بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم قار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خواجہ ہند ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لے کر آئے تو ایک مشن کے ساتھ آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ مشن کے ساتھ۔ سیر تفریح کرنے نہیں آئے تھے۔ ہندوستان میں آئے تو ہمالیہ دیکھنے نہیں آئے تھے، برف کی وادیاں، حسین کھیت اور کلیان اور باغات دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آئے تو ایسی سرزمین پر آئے جو مکے سے مماثلت رکھتی ہے۔ وہاں کی بھی مٹی سخت، یہاں کی بھی مٹی سخت، وہاں کے بھی لوگ سخت، یہاں کے بھی لوگ سخت۔ سخت دلوں کو نرم کرنے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنے آئے تھے بولو؟ سخت دلوں کو نرم سخت دلوں کو کرنے، نرم کرنے آئے تھے، نفرتیں نکال کر محبت دینے آئے تھے۔ میرا خواجہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر کبھی فورس نہیں کیا کسی کو، نہ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے کہ اسلام بائی فورس نہیں پھیلا، نہیں قبول کروایا جاتا ہے۔ اچھا ہو، دل چاہے، من مہلے، آ جاؤ، دروازے کھلے، کل بھی کھلے تھے اور آج بھی کھلے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں کہ جس ملک کے رہنے والوں نے سرکار غریب نواز کے دستے کرامت پر لاکھوں کی تعداد میں اسلام کو قبول کیا،
محبت کی، مسلمانوں کے کندھوں سے کندھے لگا کر مسجدوں میں نمازیں پڑھی، آستانے بنوائے، خانقاہیں بنوائی، مدرسے بنوائی. آج ان کے بچے تمہارے دشمن کیوں ہو گئے؟ ذرا سوچو، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحے فکر ہے. آج کے اس جلسے کا میرا پیغام یہی ہے کہ تم نے آپس میں اتنی نفرتوں کو فروغ دے دیا کہ تم نے آپسی انتشار کو اتنا فروغ دے دیا، تم نے اموی دور کو اس امت میں پھر سے رائج کر دیا. فتوے بازیوں نے، تفرقہ بازیوں نے تم کو کانوں میں بانٹ کر رکھ دیا. تمہاری مسجد میں یہ نہیں آ سکتے، ان کی مسجد میں تم نہیں جا سکتے، ان کی دعوت میں تم نہیں جاتے، ان کی دعوت میں یہ نہیں آتے. حد تو یہ ہو گئی کہ تم نے اپنی دعوت کے رخوں پر لکھ دیا کہ ہمارے مسلک کا ماننے والا ہی ہماری شادی میں آئے، ہمارے مسلک کے ماننے والا ہی ہماری میت میں آئے، ہمارے مسلک کے ماننے والا ہی ہماری مسجد میں آئے. آپس میں تم اتنے خانوں میں بڑھ گئے. جو قوم آپس میں لڑ رہی ہو، جن کے پاس آپسی نفرتیں ہو، وہ دوسروں کو کیا محبت دے گی؟ آج ہندوستان میں ہر طرف جو لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے کہ آپس میں نفرت کرتے کرتے ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ ہم نے اسی نفرت کے پیغام کو دوسروں کے دروازے تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیگر مذاہب کے لوگ آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آؤ جشن عید میلاد النبی میں یہ عہد کرتے ہیں، کریں گے میرے ساتھ عہد انشاءاللہ کہ ہم ہر ایک امتی سے محبت کریں گے. کیا کریں گے؟ بے شک بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا. آپ کا کام محبت کرنا ہے. اگر ان کا کام نفرت کرنا ہے تو ان کو کرنے دیجئے نفرت. ان کا کام یہ ہے کہ سیدوں کو گالی گلوج کرنا ہے تو کرتے رہیے. ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، گلے کٹائے ہیں. عزت کیا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ کے نام پر ہم نے حاصل کی ہے، اور رسول اللہ کے نام پر ایک کیا 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری عزت نفس کی کوئی ویلیو نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. رسول اللہ کے دین کی حرمت کی جب بات آئے گی تو ہم اپنی عزت کو قربان کر کر تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار رہیں گے. لیکن پیارے تمہیں بھی بدلنا پڑے گا، یہ آپسی خلفشار اور انتشار کو بدلنا پڑے گا. یاد رکھو، یہی خلفشار اور انتشار کی وجہ سے آج ہندوستان کے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہیں. کیا ہے بولیے؟ بے شک کیا ہے بولیے؟ خطرے میں. تم نے درس بھلا دیا. میں نے پہلے تقریر میں کیا کہا تھا؟ انسان بھول جاتا ہے. کیا بھول جاتا ہے؟ تم معین الدین اجمیری کا بھی درس بھول گئے، تم نظام الدین محبوب الہی کا محبتوں کا درس بھی بھول گئے، تم قطب الدین بختیار کاکی کی محبتیں بھول گئے، تم صابر کلیر کا پیار بھول گئے، اور تم نے بندہ نواز کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. تم نے غوث اعظم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کی بھی تعلیمات کو فراموش کر دیا. تم صرف نفرت کرتے رہے. یاد رکھو، جس طریقت کا تم نام جپتے ہو اور جس طریقت پہ راستے پہ تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، اس طریقت کے میدان میں صرف محبت ہی محبت ہے. کیا ہے بولیے؟ محبت ہی محبت. برداشت ہے. کیا ہے بولیے؟ برداشت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرو. سرکار محبوب الہی کے ایک دشمن نے، غیر مسلم تھا، محبوب الہی کے راستے میں کانٹے بچھائے. کیا بچھائے؟ کانٹے. محبوب الہی نے مرید کو بلا کر کہا اس کے راستے میں پھول بچھا دو. انہوں نے کہا کہ سرکار وہ بچھائے آپ کے راستے میں کانٹے اور آپ بچھائیں اس کے راستے میں پھول. تو محبوب پاک نے ارشاد فرمایا اگر میں بھی کانٹے بچھانے لگوں تو پھر اللہ کے بندے چلیں گے کس سرزمین پر؟ تو ہر طرف یہ جو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے پیغام کو لوگ صلح کلیت کا نام دے دیں. کیا دے دیں؟ کیا دے دیں؟ صلح کلیت. بھائی صلح کرنی پڑتی کبھی کبھی. یا علی زندہ باد. واہ واہ واہ. ہم نے کبھی کسی دیگر فرقے کے لوگوں سے ہنس لیا یا بول لیا یا الیک سلیک کر لی
تو سب سے پہلا ٹائٹل کیا ملتا بابا شہباز قادری؟ صلح کلیت، کیا ملتا بولیے شہباز صلح قادری، کلیت۔ ساجد قادری بولیے، مولانا حافظ عمر صاحب، نثار صاحب کیا ملتا؟ صلح کلیت۔ صلح کلیت۔ آپ صلح کلیت کرتے، میں بولا آپ صلح کی دہائی دیتے سے کچھ بھی نہیں، آپ 1400 سال سے صلح کی دہائی دیتے آئے ہیں۔ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، خون خرابے کو روکے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جس سے صلح کی تھی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ امام حسن کی صلح کو بھول گئے؟ انہوں نے تو اپنے بابا کے قاتلوں کے ساتھ صلح کی تھی، زہر پینے کو گوارا کر لیا لیکن صلح کو بولیے۔ نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کے انٹرسٹ بھی امام حسن نے صلح کی تھی، تو میں آپ کو اسی صلح امام حسن کا واسطہ دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنی طبیعت سے مت چلیے، شریعت پر عمل کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم نے کسی سے ہاتھ ملا لیا تو کہتے ہیں صلح کلیت، اور امام حسن نے اپنے بابا کے قاتلوں سے ہاتھ ملایا کہ نہیں، معاف کیا کہ نہیں؟ بے شک۔ تو کبھی کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، صلح کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ صلح حدیبیہ سے صلح امام حسن تک، صلح امام حسن سے لے کر آج 1500 سال رسول اللہ کی ولادت کو ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں اگر مسلمان آپس میں صلح کریں گے تو خدا کی عزت کی قسم وہی سنہرا دور پھر سے پلٹ کر، سبحان اللہ، بولیے، وہی سنہرا دور پھر سے پلٹ کر آئے گا۔ اور جب آپ میں صلح ہوگی تو معاشرے میں صلح ہوگی۔ ایک آدمی گھر میں لڑ رہا، بیوی سے، بچوں سے، خاندان والوں سے، باہر نکل کر وہ محبت کسی سے نہیں کرتا، وہی مزاج لے کے باہر جاتا، باہر لڑکے آیا تو غصہ گھر میں نکالتا، گھر میں لڑکے گیا تو غصہ باہر نکالتا، جا کے باہر گاڑی پہ مار دیتا، اس سے لڑتا اس سے لڑتا، کیا ہوا رے صبح صبح بیوی سے لڑکے نکلا، غصہ باہر نکال رہا، باہر لڑکے آ کے غصہ اندر نکالتا۔ تو جو لڑاکو شخص ہوتا ہے وہ گھر میں بھی لڑتا ہے، باہر بھی لڑتا ہے۔ باہر بھی لڑتا ہے، محراب میں بھی لڑتا ہے، ممبر میں بھی لڑتا ہے۔ اس کا کام لڑنا ہے، تو ہمارا کام لڑنا نہیں، ہمارا کام سینوں سے لگانا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سینوں سے یہ خاتم النبیین کے 1500 سالہ جشن میلاد کا پیغام ہے کہ غیروں کو سینے سے لگاؤ۔ کس کو؟ غیروں کو بھی۔ سرکار غریب نواز نے جیسا ٹالرنس کا تم کو درس دیا ہے، بے شک، بے شک۔ انسانیت سے پیار کرو۔ بے شک۔ الخلق عیال اللہ کی دہائی دینے والوں کہ یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا ہے؟ بے شک، بے شک۔ بولو، خالق وہی ہے۔ تو صوفیہ کا جو پیغام تھا ہندوستان کی سرزمین پر، یاد رکھو، اسلام نفرت سے نہیں پھیلا ہے، محبت سے محبت پھیلا سے ہے، پہلا ہے، بے شک۔ اور نفرت سے نہیں بچے گا، محبت سے بچے گا۔ بولو کس سے؟ بولو، محبت سے پھیلے گا۔ پہلے آپس میں محبت کرو تو پھر بعد میں باہر محبت ہوگی۔ تو جشن میلاد مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو پڑھو، سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حتی الامکان کوشش کرو۔ جشن میلاد مصطفیٰ کا پس منظر یہی ہے کہ 1 سال کے عرصے میں جو غلامی کا رشتہ غلاموں کا جس بام عروج پر ہونا چاہیے، جو عشق کا جذبہ سرکار صدیق اکبر کے پاس تھا، جو فاروق اعظم کے پاس تھا، جو مولا کائنات کے پاس تھا، جو 1,24,000 وفادار صحابہ کے پاس تھا، وفادار صحابہ کے پاس تھا، وفادار صحابہ کے پاس تھا، وہی جذبے کو اگر آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پس منظر کیا ہے میلاد پاک مصطفیٰ کی مجالس اور محافل کا، کہ عشق رسول کی جو شمع سرکار شہزاد غوث اعظم نے ہمارے سینے میں جلائی ہے، یا حضرت مکہ شاہ ولی نے جلائی ہے، یا حضرت کامل شاہ داد نے جلائی ہے، یا اولیاء کاملین نے جلائی ہے، یا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلائی ہے، یا امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلائی ہے، یہ ماند پڑ جاتی ہے۔ کیا پڑ جاتی ہے؟ یہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جشن میلاد مصطفیٰ کی مجالس اور محافل کا یہ عام معاملہ ہے کہ جب جب تم حضور کی یاد میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہو تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس شمع کی لو کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی عشق کی لو پہ اور اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی تڑپ میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم، ہمارے بزرگوں نے یہ جو مجالس محافل
میلاد کا انعقاد کیا ہے، اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، حضور کے محاسن، حضور کے کمالات، حضور کے احسانات، حضور کی امت سے محبت، حضور کی امت کے لیے تڑپ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے کسک، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت، یہ سارے قصے، یہ کہانیاں نہیں ہیں دوستو، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ سنیں، سنائیں، پڑھیں اور عمل کریں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اس جشن کے، اس بزم کے تمام آرگنائزرز کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، صاحب لولاک، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین کے غلاموں نے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اے پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں نے نادیڑ کی سرزمین پر انور گارڈن میں آپ کی محبت میں اس اجتماع کو منعقد کیا ہے، سرکار تشریف لا کر ہماری محنت کو قبول فرما لیجئے۔ حضور آپ کے تمام غلام یہاں پر حاضر ہیں، آپ پر من مٹنے والے یہاں پر حاضر ہیں، آپ کے وفادار یہاں پر حاضر ہیں، آپ کی امت گناہگار یہاں پر حاضر ہیں۔ حضور جس کے دل میں جو کمی ہے اسے پورا فرمائیے۔ یا رسول اللہ ہماری قبر لیجئے، یا رسول اللہ ہم پر چشم عنایت کیجئے۔ اے اللہ کے رسول، ہم عاصی ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن سرکار ہم کل بھی آپ کے وفادار تھے، آج بھی آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ ہی کے نمکار تھے، آپ ہی کے نمکار ہے۔ یا رسول اللہ اس جشن کی محفل کو نادر شہر میں جتنی محافل مجالس میلاد ہوئی ہیں، سرکار ان سب محفلوں کو قبول فرما لیجئے۔ آگے مستقبل میں جتنی ہوں گی اس ماہ مبارک میں 12ویں کی نیازیں ہوں گی، سرکار ان سب نیازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کی مبارک ساعتوں کا واسطہ ہے، میلاد پاک مصطفیٰ کے اس مقدس مہینے میں تیری نازل کردہ ان خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا واسطہ ہے۔ اے پاک پروردگار تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کا واسطہ ہے، حقیقت محمدی کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اللہیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اس محفل کے، اس مجلس کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے تیری شان کے مطابق ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی، پکی، اٹوٹ، مستحکم غلامی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، شیر و شکر کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار وحدت اسلامی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا کے صدقے تصدق ان کا نیک نصیبہ فرما، جن کی کوک سونی ہے پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام امت پر کرم فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان، مال، عزت،
آبرو حرمت کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے وہ بھی سرفراز فرما۔ شہزادے حضور غوث اعظم کے تعلیمات اور منہج پر ہمیں صبح قیامت تک عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول الفاتحہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حصول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، دل کو خاص بھی تم ہی ہو، یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك يا حبيب الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي سحل لنا أشكالنا، فسحل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، سحل لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، نادي عليا مظهر الأجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي، وبنبوتك يا محمد يا رسول الله، وبولايتك يا علي يا علي يا علي، يا شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني شين الله، المدد بإذن الله، مدد كن في سبيل الله، باق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ محترم سامعین، نیاز محمدی یعنی کھانے کا اہتمام وہاں اندر رکھا گیا ہے، بغیر نیاز کے کھائے آپ گھر تشریف نہ لے جائیں، نیاز کھا کر